اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر بات کی تھی کہ اس وقت تک امتی امتی کہلوانے کا مستحق نہیں اور ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ساری کائنات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو جائے۔ اس تعلق کی مضبوطی پر بعض باتیں عرض کی تھی، ان میں ایک چیز ہے کہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، اور محبت بغیر اتباع کے اور اطاعت کے متصور نہیں۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے اور اطاعت اور اتباع نہیں تو یہ محبت کا دعویٰ نفاق پر اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ صحیح محبت کا معیار اتباع اور اطاعت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی یعنی اتباع کی، فقد احبنی، تو اس کی محبت سچ پر مبنی ہے اور واقعتاً اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ تو اسی سے بالکل واضح ہے کہ سچی محبت بغیر اتباع کے نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تعلق یہ ہے محبت والا یعنی اتباع والا، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جذبہ وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ نے جو کہا وہ ماننا ہے، آپ نے جو کیا وہ کرنا ہے، آپ کی جو پسند ہے اسے پسند کرنا ہے، جس چیز سے آپ کو نفرت ہے اس سے نفرت کرنی ہے۔ تو یہ ہے اتباع کا مفہوم۔ اس پر اگر دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ماحول عروہ بن مسعود نے دیکھا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اور یہ عروہ بن مسعود ایک جہاں دیدہ آدمی تھا جو قیصر، کسریٰ، نجاشی، اس وقت کی سب بڑی حکومتوں اور بڑی بڑی سپر پاوروں کے پاس یہ سفیر بن کے مکہ والوں کی طرف جا چکا تھا۔ تو اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کا جب منظر دیکھا تو اس نے ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف صلح کے لیے گیا، مشرکین کا نمائندہ بن کر، قائد بن کر، اور جب وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا منظر دیکھا
بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس نے بڑے عجیب انداز میں واپس آ کر وہ منظر بیان کیا اور کہتا ہے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہ اے میری قوم اللہ کی قسم میں کئی بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا، وفدت علی الملوک بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، وفدت علی قیصر و کسریٰ بن نجاشی، قیصر روم کا بادشاہ عیسائیوں کا، ان کے پاس بھی میں گیا، کسریٰ ایرانیوں کا بادشاہ شہنشاہ کسریٰ اس کے پاس بھی گیا، نجاشی حبشے کا بادشاہ، یعنی ایک کا نام نہیں، قیصر سلطنت روم کے ہر بادشاہ کا نام ہے، اس کا عہدہ ہے، جس طرح آپ کے ملک میں صدر کا عہدہ ہے یا وزیر اعظم۔ اب وزیر اعظم یا صدر کسی ایک شخص کا نام نہیں، وہ وزیر اعظم کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسریٰ اور قیصر یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں۔ کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے اور قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے، عہدہ ہے۔ تو نجاشی بھی اسی طرح حبشے کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا ایک عہدہ ہے، تو فرعون ایک نہیں، یہ اس طرح سمجھو کہ فرعون جیسے صدر کا عہدہ ہے، فرعون بھی ایک عہدہ ہے، اور قیصر و کسریٰ بھی عہدے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ان بادشاہوں کی مجلس میں گیا ہوں، اور واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ، واللہ اللہ کی قسم، یہ عربہ کہہ رہا ہے واللہ اللہ کی قسم، یہ ہے بھی مشرک لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے واللہ اللہ کی قسم۔ تو یہ جو تصور لوگوں میں ہے نا کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی ملا کے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ مشرک اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کریں، تو مشرک بڑے نیک بزرگ تھے، حاجی بھی تھے، عمرے بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات خالق مالک رازق مدبر متصرف یہ بھی مانتے تھے، اللہ تعالی کو الحی القیوم بھی مانتے تھے، اور اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ جب ابو جہل وغیرہ مشرکین بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جانے لگے تو کعبہ کے غلاف سے چمٹ گئے، اور قرآن مقدس میں بھی اس کا اصل مضمون موجود ہے، اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی کہ ان کان ھذا ھو الحق اللہم ان کان، یا اللہ اگر محمد کی بات حق ہے اور یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ حق ہے، تو امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر محمد کی دعوت حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا کوئی اور بڑا عذاب ہمیں دے دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں۔
بظاہر یہ تعجب لگتا ہے اور یوں دل کرتا ہے کہ اسے کہنا چاہیے تھا یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ماننے کی توفیق دے دے. بظاہر عقل یہی کہتا ہے، لیکن شرک اور بدعت یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ جیسے بابلا کتے کے جراثیم ہوتی ہیں اور وہ اس کی رگ رگ میں رس جاتی ہے، تو شرک اور بدعت کے جراثیم اسی طرح ہوتی ہیں. اور جب کتا پاگل ہو جائے، پنجابی چادن چھتا ہو بنے، چھتا کتا پاگل کتا، تو اس کی ہر جوڑ اور رگ میں جراثیم پھیل جاتے ہیں اور ان کا ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح مشرک اور بدعتی ہے. ہر بدعتی کو بدعت کا چسکا پڑا ہوتا ہے، ہر مشرک کو شرک کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جہنم بھی چلا جاؤں گا لیکن شرک نہیں چھوڑوں گا اور بدعت نہیں چھوڑوں گا. یہی وجہ ہے جس طرح ابو جہل اور اس کی پارٹی کہہ رہی ہے اللہم ان کان، اگر یہ محمد کی دعوت حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر بھی ہم نہیں مانتے آسمان سے پتھر نازل کر یا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے ہمیں تباہ برباد کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہی وجہ ہے آج 90 نہیں 99 نہیں 100% جو مولوی طبقہ ہے وہ حق بات جانتا ہے. جو مولوی ہیں رینٹ والے، خطیب نہیں، جو بڑے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث اور ملا طبقہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ حق ہے کیا، لیکن ان کے مفادات ہیں اور ان کے اس جراثیم شرک اور بدعت کے جو انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ جہنم جانا تو قبول ہے لیکن حق ماننا قبول نہیں. ابو طالب نے بھی یہی بات کی تھی. آخر پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو تلقین کی کہ چاچا تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کچھ میں محسوس کر لوں، گواہ بن جاؤں، تاکہ قیامت کے دن میں اس کو حجت کے طور پہ پیش کروں. تو اس نے فوراً کیا کہا؟ اخترت النار علی الآر، صاف کہا کہ آپ کا دین حق ہے، یہ میں سمجھ چکا ہوں اور تمام ادیان سے بہتر اور خیر والا دین ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتے مرتے میں اپنے اکابر کو چھوڑ جاؤں اور بزرگوں کو چھوڑ جاؤں، باپ دادا کی رسم و ریت کو چھوڑ جاؤں. مجھے پتا ہے میں جہنم جاؤں گا لیکن جہنم جانا قبول ہے اور آپ کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہے. اخترت النار علی الآر، جہنم جانا قبول ہے لیکن میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہوتی ہے وہ ضد. اس ضد کی بنیاد، اور یہ ضد اگر اس کی اصل رمز تلاش کی جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے خذلان ہے اور توفیق کا نہ ملنا. اللہ توفیق ضدی آدمی سے چھین لیتا ہے، اسے نظر آتا ہے یہ حق ہے، سمجھتا ہے حق ہے، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس حق کا مقابلہ کرتا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مشرک وہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. مولوی سارا دن لگا رہے گا کہ مشرکین نبی پاک علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ اللہ ہے اور مکہ والے کہتے تھے اللہ نہیں. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، اپنے مالوں جانوروں کے جب حصے نکالتے تو وہ کیا کہتے؟ ھذا للہ وھذا لشرکائنا. وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کے نام کا اور یہ ہمارے بزرگوں کے نام کا، یہ بابوں کے نام کا.
تو مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، اللہ کی صفات کو بھی مانے، اور پھر مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا پارٹنر بنائے، ساجی بنائے، اللہ کی صفتیں مخلوق میں مانے، اور یہ کہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات عطا کر دی ہے، اختیارات نفع نقصان کے عطا کر دیے ہیں، اور یہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں، جانتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ مشرک یوں ہوتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہے، اللہ کو مان کر اور اللہ کی صفتیں مان کر پھر مخلوق میں الوہیت کے خواص جیڑی جو خاص اللہ کی شانیں ہیں، الہ ہونے والی، غیب دان ہونا، یہ الوہیت کا خاصہ ہے، بغیر اسباب کے ہر ایک کی بات پکار کو سننا، یہ اللہ ہی کا الوہیت والا خاصہ ہے، اور ساری کائنات کے ہر چیز کو جاننا اور تصرف کرنا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ان شانوں میں سے کوئی شان کسی پیر فقیر نبی ولی زندہ مردہ حتیٰ کہ بت شجر حجر شمس و قمر کسی چیز میں بھی اگر مانے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ داعیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا وہ ملحد ہے، وہ داعیہ ہے، اللہ کے وجود اللہ کی صفات کا منکر، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ داعیہ ہے۔ تو ہر مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ مشرک کے لیے کافر ہونا ضروری ہے، لیکن ہر کافر وہ مشرک نہیں ہوتا۔ کافر عام ہے، داعیہ کافر ہے، مشرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر وہ کافر ہے، مشرک نہیں۔ اور قیامت کا اگر کوئی صرف انکار کرے وہ کافر ہے، مشرک نہیں۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے کام افعال یا اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں ماننے والا وہ مشرک بنتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو کہ وہ شرک کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، اور شرک وہ سمجھتے ہیں شرک کسی ہاتھی کا نام ہوگا، کسی 12 سنگوں والے جانور کا نام ہوگا، اس لیے ہمارے قریب تو شرک آتا ہی نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور یہی دھوکہ ہے مولویوں کو بھی اور پیروں کو بھی۔ وہ مکہ والے بھی کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی قبروں پہ آئیں یا فوٹو بنائیں تو بس ہمارا نظریہ ہے کہ یہ ہماری سنتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی شرک ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ الہ کا خاص ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے۔ جو مر گئے ان کے اسباب ختم ہو گئے، اب فوٹو سامنے رکھ کے پکار کے سما کا عقیدہ رکھو تب بھی مشرک ہو، اور قبروں پہ دھرنا دے کے پکارو اور سننے کے عقیدے سے تب بھی مشرک ہو۔ تو شرک اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت بھی مخلوق میں مانے یا اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی فرد مخلوق کو شریک اور ساجی اور پارٹنر مانے تو وہ آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ یا اللہ کا حق مخلوق کو دے، اللہ کا حق عبادت ہے۔ عبادت میں کیا ہے؟ عبادت میں حاجات اور مشکلات میں پکارنا، سور و پکار، نظر نیاز، منت منوتی، مالی عبادت، بدنی عبادت اور قولی عبادت، زبان والی عبادت، سب سے بڑی عبادت حاجتوں اور مشکلات میں پکارنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
لیکن عبادت ہے کیا؟ یہ جو مصیبت میں پھنسا اور باب قبر والے کو پکار رہا ہے، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، یہی عبادت ہے قبر والے کی۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اس عقیدے کے ساتھ کہ پیغمبر کریم یا حضرت علی یا کوئی ولی میری اس پکار کو سنتا بھی ہے اور میری حاجت پوری کر سکتا بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی عبادت ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے، سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، اور نظر نیاز منت منوتی عبادت، لیکن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حاجات اور مشکلات میں پکارنا۔ اب کئی لوگ ہیں وہ تو لفظ کہتے ہیں عبادت اللہ کے لیے، لیکن جو عبادت کے افعال ہیں، عبادت کے اندر جو کچھ حقیقت ہے وہ سب غیر اللہ کے لیے۔ سجدے قبروں پہ، رکوع زندہ مردہ پیر کے سامنے، نظر نیاز بکرے چھترے مرغے مزاروں تابوتوں تھلوں پنجوں پہ، اور نظر منت غازی عباس کی اور حضرت علی کے نام کی اور سینک بی بی فاطمہ کے نام کی اور غیر اللہ کے نام کی مختلف 11ویں 12ویں چھٹیاں، یہ سب غیر اللہ کے نام کی، اور پڑھتا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب اسے کوئی سمجھائے کہ بھلے معنی سے عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کو تو سمجھے ہی نہیں۔ کیا پڑھتے ہیں ہر نماز میں؟ التحیات للہ والصلاوات والطیبات، تو یہی تو معنی ہے نا، اسی کا معنی تو سمجھ۔ التحیات للہ زبان والی عبادت، اور زبان والی عبادت کیا ہے؟ دعا پکار۔ کیا ہے؟ دعا پکار کا معنی نہیں جانتے؟ حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، تو یہ عبادت ہے۔ یہ کس کی عبادت ہوگی؟ اگر یہی عبادت کسی پیر کی کرے گا، یہی عبادت ولی اللہ کی کرے، اللہ کے نبی کی کرے، کسی فرشتہ کی کرے، یا جبریل مدد، یا میکائیل مدد، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غازی عباس مدد، یا سین جنت مدد، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کبھی نہیں سوچا؟ اسی کا نام عبادت ہے۔ اور یہ عبادت تو صرف رب کی ہے، اب غیر کی عبادت بھی کر رہا ہے، سور و پکار بھی کر رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس سے بڑا لا الہ الا اللہ کا غدار کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور مولویوں نے مسئلہ بتا دیا، کلمہ گو کو کافر نہ کہو۔ کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، کلمہ گو مشرک ہوتا ہے، کافر نہ کہو، خدا کا خوف نہیں۔ کلمہ گو کو قرآن نے کافر کہا ہے، چلو کلمہ گو نہیں، نمازیں پڑھنے والا، اور وہ بھی پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے، پیغمبر کے ساتھ جہاد میں انہیں آنے والا، کیا انہم کفروا باللہ ورسولہ، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو پکی بات ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو میں بھی گواہ ہوں، ولکن المنافقین، لیکن یہ جو منافق ہے یہ دغے باز جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ اندر سے ان کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عروہ نے قسم اٹھائی، کس کے نام کی؟ یہ بھی مشرک تھا، لیکن قسم اٹھا رہا ہے اللہ کے نام۔ اور آج کے مشرک کو دیکھو، یہ قسم پیر کی اٹھائے گا، قسم ولی اللہ کی اٹھائے گا، قسم علی کی اٹھائے گا۔ ہمارے بکھر میں ایک قصر زینب ہے، اس میں ہم خود گئے، اور اس میں قصر زینب میں تالے لگے ہوئے تھے،
ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے قسم ہم اٹھاتے ہیں تالا بند کرتے ہیں، اور یہ علی کے نام کی قسم، بزرگوں کے نام کی قسم، اور قسم کا طریقہ بھی کہ ایک تالا بند کر دیتا ہے تو یہ قسم ہوتی ہے، اگر جھوٹ بولے تو حضرت علی اس کا منکا توڑ دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اسے ذرا شرم نہیں آتی، اور علی کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا، پیر کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی قد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ رسول کا فتویٰ ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، چاہے وہ نبی کی قسم اٹھائے، ولی کی اٹھائے، علی کے نام کی قسم اٹھائے، فرمایا اشرک، وہ آدمی کٹر مشرک ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، کیونکہ قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ میں جس ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ مجھے برباد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، یہ میرے مال میری جان کو برباد کر سکتا ہے، اس کو طاقت ہے۔ اس لیے یہ طاقت صرف اللہ کو ہے، جان مال کی بربادی آبادی کی طاقت یہ صرف رب کو ہے، تو قسم بھی کس کے نام کی ہوگی؟ صرف اللہ کے نام کی ہوگی۔ اور اسی نقطے کی وجہ سے جو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے وہ کیا عقیدہ ہے اس کا کہ اگر میں غلط کہوں تو یہ میرے مال میں نقصان پہنچائے، جان میں، گھر کو برباد کر دے، اور میری کوئی مافوق الاسباب طور پہ نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ اس عقیدے سے جب غیر کی قسم اٹھائے تو وہ کٹر مشرک بن جاتا ہے اور حقیقتاً مشرک بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے قسم اٹھائی، کہتا ہے واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ، اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا نجاشی بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن کسی بادشاہ کی درباری اس کی وہ عزت نہیں کرتے جتنا محمد کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی عزت کرتے ہیں۔ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جو محمد کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی عزت کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے دربار والے اس بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ آگے پھر اس نے بیان کیا کیا عزت ہے، کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ما تنخم، اللہ کے محبوب پیغمبر وہ اگر تھوک بھی نیچے ڈالنا چاہتے ہیں نا تو ان کی تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتی، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتی۔ اب دنیا کا کوئی بادشاہ اس کی تھوک کون اٹھائے؟ اس کی تھوک اور نخامہ جو ناک سے مادہ نکلے اس کو کون اٹھائے؟ تو عروہ کہنے لگا میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ آپ کے ناک کی اور زبان مبارک سے تھوک ڈالتی ہیں تو صحابہ آگے ہو کر اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس کو اپنے وجود پہ مل لیتی۔ اب کیا پتا تھا عروہ کو کہ محمد مصطفیٰ کی تھوک اور آپ کے وجود اقدس کے ناک سے نکلنے والا مادہ اللہ نے ایسا خوشبودار بنا دیا تھا کہ جنت کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ابھی مشرک تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کریم کی تھوک کی قیمت کیا ہے اور اس کو اللہ نے کیا عظمت عطا کی ہے۔ بسا اوقات تو کڑوا کنواں ہے، ایک کڑوا کنواں
پانی کا بھرا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو اللہ نے پورے کڑوا کنواں کو بھی میٹھا کر دیا، میٹھا پانی کا کنواں بن گیا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی خیبر میں، اور یہ خیبر کا واقعہ بھی افسوس ہے مولوی پورا نہیں بیان کرتے، خیبر کا ایک قلعہ نہیں تھا، 7 قلعے تھے، 6 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے، یعنی ان کی عمارت میں فتح ہوئے۔ ایک قلعہ جس میں مرحب نامی آدمی تھا، اس قلعہ کی فتح کا امیر حضرت علی تھے، لشکر کی عمارت حضرت علی کو ملی، لیکن حضرت علی کی فوجی کون تھے؟ نبی کے سارے صحابہ۔ کوئی امیر بغیر فوجیوں کے بھی لڑ سکتا ہے، سپہ سالار اکیلا ہو اور فوج نہ ہو؟ تو حضرت علی ایک قلعہ کی فتح اس جنگ کے امیر ہیں، لیکن ان کے وزیر کون ہے؟ ابو بکر عمر عثمان، ان کے سپاہ کون ہے؟ ان کے فوجی کون ہے؟ 6 قلعوں کے 6 امراء اور ہیں، ایک قلعہ کے امیر حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور حضرت علی امیر ہے اس قلعہ خیبر پر، اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ حضرت علی جھنڈا اٹھا رہے ہیں تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے کون ہے؟ یہ کبھی آپ کو رافضی نہیں بتائے گا، صرف خیبر خیبر کرے گا اور یہ نہیں بتائے گا، اس لیے کہ یہ جو موجودہ رافضی اور شیعہ ہے یہ تو ہے یہود خیبر کی اولاد، یہ اصل مذہباً بھی یہودی ہے، اعتقاداً بھی، نظریاتاً بھی یہ وہ یہودی ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے بلایا، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، تو حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسی روشن ہوئی کہ پہلے بھی اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا پیغمبر کے لعاب کی برکت سے اللہ نے میری دید میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا جو کام ہے ہمارے آج کے سبق کا، وہ ذرا دیکھو، اذا امرا ابتدروا، پیغمبر کریم کو میں نے دیکھا کہ جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں ابتدروا، تو صحابہ ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ آپ کا یہ حکم میں پورا کروں، آپ کی یہ خدمت میں کروں۔ یہ وہ جذبہ تھا اصحاب پیغمبر کا کہ پیغمبر کے حکم پر ابتدروا، جلدی کرنا اور اس کو پورا کرنا اور حکم کا انتظار کرنا، یہ ہے النبی اولا بالمومنین، پیغمبر مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، اور امتی کا تعلق نبی کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو کہ اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، مال کی پرواہ نہ ہو، اپنے خاندان کی پرواہ نہ ہو، برادری کی پرواہ نہ ہو، سب سے زیادہ حق مانے تو محمد مصطفیٰ کا حق مانے۔ آج امت اسی نہج پہ ہے، آج امت کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی اتباع کو چھوڑا، اور آج پوری دنیا میں ایسی ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اربوں مسلمان ہو کر ان میں محمدی نظر کوئی نہیں آتا، ان سب پہ دجالی تہذیب، دجالی سیاست اور کفار کے نرغے میں پھنسی ہوئی امت اور اسی کے رنگ میں بدلی ہوئی امت، اگر اس امت پہ پیارے پیغمبر کا رنگ آ جائے اور پیارے پیغمبر کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے جو اصحاب محمد کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ تعلق تھا،
تو آج بھی یہ امت بے مثال امت بن سکتی ہے، لیکن آج ہم رسم و رواج میں گم ہو گئے اور صرف دعاوی میں گم ہو گئے اور صرف زبانی جمع خرچ میں اور تقریروں میں گم ہو گئے اور دنیاوی کاروباروں میں گم ہو گئے. نہ ایمان کی فکر ہے، نہ ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا جذبہ اور درد موجود ہے. صحابہ کرام کی اتباع رسول کی مثالیں آپ دیکھیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو، اگر جگہ صحیح ہو اور جوتے پاک ہوں تو جوتے لباس کا حصہ ہے، تو جوتے کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قالینوں پہ جوتے لے آؤ یا صفوں پہ جوتے لے آؤ. میدان میں نماز ہو تو جوتا یہ لباس کا حصہ ہے. شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو، تو جوتے کے اندر نماز ہو سکتی ہے. لیکن جوتا اگر ناپاک ہو یا صفے ہوں یا مسجد کا ماحول ہو جیسے آپ حضرات کا ہے، تو پھر جوتا مسجد میں لانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جوتے کی حفاظت کرنا گندگی سے یہ بہت مشکل معاملہ ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے نماز کے اندر جوتے اتار دیے. پیچھے صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی اتار دیے. آپ نے کہا نہیں ہے اتار دو، دیکھا اور اتار دیے. آپ نے جب نماز مکمل کی تو پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو دیکھا اور ہم نے جوتے اتار دیے. یعنی اتباع دیکھے، آپ کو دیکھا اور ہم نے جوتے اتار دیے. تو فرمایا کہ مجھے نماز کے اندر جبریل نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اتارا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے میں نے اتارا. اب ذرا خیال کرو، پیغمبر کریم کا عذر تھا جوتا اتارنے کا، صحابہ کا عذر نہیں تھا، لیکن جب نبی کو جوتے اتارتے دیکھا تو انہوں نے بھی اتار دیے. یہ ہوتی ہے اتباع. دوسرا مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر رب بتلائے نہیں، اللہ نہ بتلائے، تو اپنے جوتے کے نیچے کا بھی پتہ چل سکتا نہیں. سارا جہان جاننا تو دور کی بات ہے، یا تو نظریہ بن گیا پیر ہر چیز جانتا ہے. یہ زندہ پیغمبر ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہوتا میرے جوتے کے نیچے کوئی چیز لگی ہے، قاذر لگی ہے، تو آپ کبھی بھی اس جوتا میں نماز نہ پڑھتے. اور اگر آپ ہر وقت ہر چیز جانتے ہوتے تو پھر جبریل بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ نے بتلا دیا، زندہ پیغمبر ہو اور جوتے جتنا پردہ بھی آ جائے، اگر میں نہ بتلاؤں تو اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں چل سکتا. تو معلوم ہوتا ہے ہر چیز جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اس سے اگلا امتحان دیکھو، قبلہ. یہ سب سے دین میں معظم چیز ہے قبلہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ فرماتے نماز میں، لیکن کعبہ بھی سامنے ہوتا. تو کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی سمت میں ہے جب آدمی مکہ میں کھڑا ہو. اور جب مدینہ منورہ میں گئے تو اب کعبہ کی سمت اور ہو گئی اور بیت المقدس کی اور ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے.
ہاں پچھلے دنوں چند جاہل لگے ہوئے تھے، وہ غامدی اور اس کے چیلے اور جانمی جیلمی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ سارے یہودی لابی کے ترجمان ہو، تو آپ جو مرضی کہو. تو مسلمانوں کا بیت المقدس قبلہ اول ہے. اب اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا، وہ اب ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو گھر بنا ہے وہ ان اول بیت وضع للناس بے بکہ، تو سب سے پہلے بنا کعبہ کی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہو جیلمی چوہے، یہاں بنا کی بات نہیں ہے، یہاں اس امت کے قبلہ کی بات ہے. پہلے کعبہ بنا یا بیت المقدس بنا؟ وہ حدیث پر اتنے سالوں کا فاصلہ، بیت المقدس بعد میں بنا. تو بنا یا بننے کی سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس ہے. اب اس اتنے بڑے جاہل بھی سکالر بنے بیٹھے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ بنا اور چیز ہے اور قبلہ مقرر ہونا یہ دوسرا امر ہے. اس کو ایک دوسرے پہ قیاس کر رہے ہیں. تو بہرحال 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جو سورہ بقرہ دوسرا پارہ کی ابتدا ہے، سیقول السفہاء، یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کا. اب قبلہ بدل گیا. قباء میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے ایک آدمی باہر سے گزرا، ظہر کی نماز تھی غالباً، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس آدمی نے گزرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے ابھی نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے رخ کعبہ کی طرف کیا ہے. تو صحابہ اسی جگہ کعبہ کی طرف پھر گئے. یہ ہوتی ہے اتباع. حالانکہ جتنا پراپاگنڈا تحویل قبلہ پہ ہوا، یہودیوں نے شور مچایا، منافقین نے شور مچایا، سب سے زیادہ پراپاگنڈا کیا دیکھو جی ہمارے باپ دادا والا قبلہ بھی چھوڑ دیا. ادھر کہتے ہیں میں سارے انبیاء کا وارث ہوں، ادھر کہتے ہیں سارے نبیوں کی وراثت اور دعوت میرے پاس ہے، اور پھر دیکھو نبیوں کا قبلہ بھی چھوڑ دیا اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا. سارے دشمن بک بک کر رہے تھے، لیکن پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جب کانوں پہ آواز پڑی کہ پیغمبر کا قبلہ بدل گیا، نماز پورا ہونے سے پہلے نماز کے اندر انہوں نے بیت المقدس کی بجائے رخ قبلہ کعبہ کی طرف کر دی. یہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی بات آ گئی، آگے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، سوچا نہیں، مفاہمت نہیں، مفاد نہیں، صرف ایمان یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ نے کیا وہ کرنا ہے، جو چھوڑا وہ چھوڑنا ہے. جس سے آپ نے محبت کی وہ ہماری محبوب ہے، وہ چیز ہماری محبوب، اور جس چیز سے آپ نے نفرت کی وہ ہمارے لیے قابل نفرت ہے. یہ ہے احق و اولا بالمومنین. پیغمبر کا حق امت پر یہ ہے کہ اپنی ساری چیزیں ترک کر کے ایک محمد مصطفیٰ کے متبع بن جائیں اور اپنی کامیابی، نجات، دنیا آخرت کا قبلہ سمجھے تو محمد مصطفیٰ کو سمجھے. لیکن یہ سبق سننے سے تو نہیں آتا، 1000 تقریریں سن لے. یہ سبق عملی میدان میں اپنے نفس کو مجبور کرنا ہوگا، نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اپنے ساتھ یہ طے کرنا ہوگا اور اپنا تعارف اپنے اوپر کروانا ہوگا. لوگوں کی اصلاح آسان ہے، اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں محمدی ہوں اور میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. جب یہ محنت ہم اپنے اوپر کریں گے اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں کون ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے،
تو جب تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تقریر کرو گے تو اس تقریر کا اثر ہوگا، منبر والی تقریر کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو باز کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنی پہچان کو اس کو ذہن میں بٹھاؤ کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں، اس لیے ہم پہ رنگ بھی ہونا چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی سنت کا۔ بے شک یہ ہے سوچنے والی باتیں، غور و فکر والی باتیں۔ اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ آج ہم نے رسوم اور بدعات میں اپنی زندگیاں تباہ کر دی، دنیا کی محبت میں، دنیا کے حصول میں، پیسے کی دوڑ میں، مادی چیزوں کو حاصل کرنے میں، اسی کو کامیابی سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، تمہاری آنکھوں میں دھوکہ آ گیا، تم دنیا کی فانی لذتوں کو اصل سمجھ بیٹھے اور دنیا کی رنگینیوں کو اپنا مقصود اور محبوب سمجھ بیٹھے۔ یہ دھوکہ اترے گا جب موت آئے گی، پھر حقائق کھلیں گے اور پھر دروازے، لیکن پھر یہ سوچنا اور پھر کی حسرت اور بابیلا کام نہیں آئے گا۔ اسی دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ دنیا کے دھوکے میں برباد مت ہو۔ یہ دنیا ان الدنیا فانیۃ بل آخرہ باقیۃ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ فنا کا مقام ہے اور آخرت بقا کا مقام ہے۔ بے شک جب یہ سوچ بن جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی فکر بنانی ہوگی، اپنی پہچان کروانی ہوگی کہ میں ہوں کون اور میں نے کرنا کیا ہے۔ یا تو کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دے اور کٹر انگریزوں کی طرح بن جا، کٹر یہودیوں کی طرح بن جا، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کا امتی بننا ہے تو پھر تیری مرضی ختم، تیرے وجود پہ سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا چلے گا۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ بھی راضی ہو جائے شیطان بھی ناراض نہ ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے ابلیس بھی ناراض نہ ہو۔ آج مسلمان اسی سوچ میں، میں اللہ کو بھی راضی کر لوں اور ابلیس بھی ناراض نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابلیس ناراض ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ ابلیس جب تک دونوں کشتیوں پہ پاؤں ہے تو پھر اللہ ناراض رہے گا۔ اللہ راضی تب ہوگا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے یہ وہ بندہ ہے جس نے میری وجہ سے اپنی برادری کا بائیکاٹ کیا، میری وجہ سے محلے کے مولوی کا بائیکاٹ کیا، میری وجہ سے بڑے بڑے خطیبوں، ملاؤں، مفتیوں، انگریزوں، طاغوتوں، دجالوں کو اس نے جوتے کی نوکر پہ رکھا ہے، اس لیے یہ میری وجہ سے دنیا میں تنہا ہو گیا تو آج میں اللہ اس کا یار و مددگار ہوں۔ یہی بات تھی صحابہ، ایک ایک چیز پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سفر پہ اونٹنی پہ سوارے، ایک مقام آیا تو اونٹنی کو گھمانا شروع کیا، یدیر الناقہ، اونٹنی گھما رہے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ اونٹنی کو گھما کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا لا ادری، یہ تو پتہ مجھے بھی نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا اس جگہ پہ، آپ نے جہاں اونٹنی گھمائی تھی تو میں بھی گھما رہا ہوں، باقی تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ نے اونٹنی کیوں گھمائی تھی۔ اس نے اونٹنی کو چکر دیا، آپ نے تو میں بھی اونٹنی کو کیا دے رہا ہوں؟ چکر، اور ساتھ کہتے ہیں ما ادری، مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کریم نے کیوں اونٹنی کو یہ چکر لگایا تھا۔
لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پیغمبر کریم نے اونٹنی کو جہاں سے گزارا اور یوں کر کے چکر لگوایا تو میں بھی اونٹنی کو چکر لگوا رہا. یہ ہوتی ہے پیغمبر کی اتباع. یہ نہیں پتا، حالانکہ یہ شرعن کوئی واجب چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ کی عادات میں سے، اور عادات کی اتباع شرعن واجب نہیں ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کا ایک جذبہ تھا، کہتے ہیں پتہ تو نہیں، لیکن میں نے جب اپنے محبوب کو دیکھا تو میں بھی جہاں گھما کے جاؤں گا. گھما کے گئے، اور یہی وہ جملہ ہے جو بار بار آپ سنتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا بخاری شریف میں ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ گیا. ویسے آدمی اگر سوچے تو بات تو بڑی عجیب کی حضرت فاروق اعظم. تمہارے پاکستانی تو دھکے دے دے کر حجر اسود پہ الٹے ہوتے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہے، اور ایسا امیر المومنین نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. سبحان اللہ. پوری دنیا، انگریز نے ایک کتاب لکھی بادشاہوں پر، تو وہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اگر ایک عمر اسلام میں اور ہوتا تو دنیا میں کفر کا نشان بھی نہ رہتا. امیر المومنین جب بیت المقدس کی طرف آنے لگے، مورخین نے لکھا ہے آگے استقبال کیا حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح. انہوں نے فاروق اعظم نے جب دیکھا تو ان کا لباس بڑا چمک رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ کا بھی اور خالد بن ولید کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑا زرق برق والا لباس. تو فاروق اعظم غصہ ہو گیا دونوں کمانڈروں پہ. فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی دونوں گڑبڑ ہو گئے. اتنا عمدہ لباس کس وجہ سے پہنا؟ تو انہوں نے اوپر لباس اتارا تو نیچے وہ پرانی وردی تھی جہاد والی، تلوار بھی لٹکی تھی، اسلحہ بھی تھا، اوپر سے لباس بدلا ہوا تھا، نیچے وہی جہاد والی وردی تھی، جہاد والی وردی جو خاص لباس ہے جہاد کا. تو فرمایا یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کافروں پہ روب جمانے کے لیے، جہاں سارے رومی عیسائی ہے اور ہم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے اس لیے کیا. فاروق اعظم نے غصے پہ قابو ڈالنے کی کوشش کی. فرمایا تم نے بہت غلط کی ہے، میرا لباس بھی دیکھ لو اور اپنا یہ لباس بھی اللہ نے عزت رکھی ہے. پھر جب آگے چلے تو ایک نہر تھی، اس نہر سے گزرنا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے اتارے، موزے اتار کے ایک موزے کو ادھر کندھے پہ رکھا اور دوسرے کو ادھر رکھا، کپڑا اوپر کیا اور نہر میں داخل ہونے لگے. تو حضرت خالد اور ابو عبیدہ دونوں کہنے لگے امیر المومنین، وہ مشرک دیکھ رہے ہیں رومی، اور وہ کیا کہیں گے کہ عمر یہ امیر المومنین اتنا سادہ ہے اور اتنا غریب ہے تو ان سے روب ختم ہو جائے گا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ابو عبیدہ اگر تو یہ بات نہ کرتا، کاش یہ بات کوئی اور کرتا تو میں اسے ایسا سبق سکھاتا کہ نسلوں کو بھی وہ پڑھاتا. لیکن ابو عبیدہ تو وہ ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا امین و ہذہ الامہ، یہ اس امت کا امین ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. آگے سنو فاروق اعظم نے جملہ کہا، فرمایا نحن قوم، ہم ایسی قوم تھی جو ذلت اور پستیوں میں تھی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. مہما نطلب العزہ بغیر الاسلام اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے
تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اب ہم عزت لباس میں ڈھونڈے یا کسی اور چیز میں ڈھونڈے تو اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو اصل عزت یہ ہے کہ اسلام بندہ آدمی مسلمان بن کے رہے، یہی عزت ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے جھٹک دیا تو یہ فاروق اعظم ہے، اور حجر اسود کے سامنے آئے تو عجیب جملے کہے، اور فاروق اعظم کا ذہن تھا کہ لوگوں کے وسوسے نہ پڑے، اس لیے حجر اسود پہ اپنا ڈنڈا رکھ کے کہتے ہیں انکا حجر، اوے حجر اسود تو ایک پتھر ہے۔ پاکستانی چٹو کو یہ تو جناب کوئی قبر شجر حجر کوئی پتھر شتر ملے انہوں نے تو چاٹنا ہے، یہ چٹو ٹبر پورا۔ لیکن یہ فاروق اعظم ہے، سنو، پتھر کو ضرب اوپر ڈنڈا رکھ کے گئے انکا حجر، اور مجھے پتہ ہے تو بھی ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور آج نوجوانوں کو دیکھو، انگوٹھیوں کے تھیوے تلاش کر رہے، فلاں قسم کا فیروزہ ہونا تو قسمت جاگ پڑے گی، فلاں قسم کا پتھر ہو قسمت جاگ پڑے گی، یہ فیروزوں کی تلاش میں۔ اور حجر اسود سے افضل پتھر کائنات میں کوئی نہیں۔ تجھے یہ طوطے والی سرکاریں اور یہ مادری اور یہ شیاطین دجال یہ تمہیں سمجھ دیتی ہے کہ فلاں قسم کا فیروزہ ہو، مندری کا تھیبا، اس میں فلاں پتھر جڑو قسمت جاگ جائے گی، رزق آئے گا، فلاں ہوگا۔ یہ سب کٹر قسم کے مشرک ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک ہے، اس کی تعلیم دینے والا بھی مشرک ہے۔ اس اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ ابو جہل تو بہتر تھا، وہ تو پتھروں کو نہیں پوچھتا تھا، اس نے تو فوٹو بنائے تھے انبیاء اور صالحین کے، اور یہ پتھروں سے نفع نقصان کی امیدیں رکھ کے بیٹھا ہے، فیروزوں کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ یہ امت ہی ہے۔ فرمایا تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ لولا رأیت رسول اللہ، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا نا، جو قبلوں کا تجھے بوسے دیتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ پیغمبر نے کیوں بوسہ دیا، لیکن جب نبی نے دیا تو میں فاروق بھی دیتا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی بوسے نہ دیتا۔ یہ ہوتی ہے اتباع النبی، نبی کی اتباع کر، اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھ کے پیغمبر سے غداری کر رہا ہے اور تہذیب اخلاق یہود و نصارہ اور مغرب کی تقلید کر رہا ہے، یا رسم و رواج اور بدعات کے پیچھے پڑا ہے، پھر خدا کی قسم تو دھوکے میں ہے۔ تجھ میں اور عبداللہ ابن ابی میں قطر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکل۔ آج بدعات اور رسومات چھوڑنا بڑا مشکل ہے، شرک چھوڑنا کچھ نہ کچھ آسان ہے، اور بڑے بڑے مباحث بھی بدعات میں مستغرق ہے، رسومات میں۔ چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر میں رسومات کی نشاندہی کروں گا، اور بعض بدعات جو عام مباحثوں کے معاشرہ میں بھی جاری ہیں، جیسے جہیز کی رسم ہے، بیواؤں کے نکاح کی رسم ہے، وراثت کی رسم ہے، اور اس طرح کے اور بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ تو ان ایک ایک کو کر کے تفصیل میں ذکر کروں گا۔ اپنے آپ کو ایسا رسومات، بدعات اور ان چکروں سے اپنے آپ کو پاک کرو گے تو لذت بھی نصیب ہوگی، ایمان بھی نصیب ہوگا۔ آج کی گفتگو مقداد ابن اسود، یہ نبی کا صحابی ہے، اس کے ایک ایمان افروز
پیغام پہ ختم کرتا ہوں. بدر کا مقام ہے اور یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ مشرکین اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت مسلح ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور پیغمبر کریم جب گھر سے نکلے تھے تو بڑی لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. وہ تو قافلے کا تعاقب تھا جو مشرکوں کے جنگی ساز و سامان کی تجارت کر کے آ رہا تھا اور جو حملے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن راستے میں اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے بہت بڑا لشکر پورے مادی قوتوں کے ساتھ مدینہ کی طرف رواں ہوئے. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے مشورہ لیا. اب یہ 313 ہیں اور بالکل نہتی ہیں. چند تلواریں، 2 گھوڑے، زرے کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں اور سفر ہے، تیاری کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور مشورے میں تو بڑی باتیں آئیں. مقداد ابن اسود نبی کا جرنیل تھا، یہ کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی. اب ایسی ایمان افروز تقریر ہے کہ ذرا آپ سنیں اور یہ تصور بھی کریں کہ کوئی تیاری نہیں جنگ کی، کوئی اسلحہ مال نہیں، لیکن ایمان کس حد تک پہنچا ہوا ہے. مقداد کھڑا ہوا اور حمد ثنا کے بعد اسے شروع کیا، ابشر یا نبی اللہ، اللہ کے محبوب خوش ہو جاؤ. یہ وہ فارس اور جرنل ہے مقداد ابن اسود. ابشر یا نبی اللہ، خوش ہو جاؤ اللہ کے نبی. واللہ لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم ہم وہ نہیں ہیں کہ جو موسیٰ کے ساتھ تھے اور جب موسیٰ نے کہا کہ جہاد کرنا ہے تو آگے سے وہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا تیرا رب تیرا امدادی ہو. اذهب انت وربک، تو بھی جا اور تیرا رب تیری مدد کرے، ہم تو جہاں بیٹھ کے ذکر کریں گے. مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر کریں. آج امت کا وہی حال نہیں بنا ہوا، وہی حال. یہ حماس کو کہہ رہے ہیں تم لڑو اور ہم تو مذمتیں کریں گے، ہم تو دورے کریں گے. ان میں اتنی غیرت نہیں کہ صرف ان کا پٹرول لین ہی کاٹ دے. مسلمانوں کا پٹرول مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور پوری غزہ جس میں خالصتاً ارد گرد کے جو مجاہدین ہیں ان میں رلا مل رہے، لیکن یہ غزہ القسام، عز الدین القسام اور یہ جو مجاہدین یہ کٹر قسم کے مباحد مجاہدین ہیں. اور انہوں نے اپنی علامت ابو عبیدہ کا آپ وہ رومال بھی دیکھے، وہ عربی رومال ہے، خاص کر حملیوں والا رومال. وہ رومال اس نے بھی یہ لگایا تاکہ کم از کم یہ محمد بن سلیمان کو تو غیرت ہے، یہ بھی مباحد تو ہے لیکن یہودیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کو تو کم از کم غیرت آئے. لیکن یہ سارے کہتے ہیں بس تم لڑو اور ہم مذمتیں کریں گے، ہم دھمکیاں دیں گے. ہم جناب کبھی امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، کبھی سفیر سے، کبھی کدھر اور ہر روز یہی بک بک ہو رہی ہے ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، کر کچھ بھی نہیں رہے. لیکن اللہ کی مدد تو ہے نا، ایسی مدد کے شاید قریب صدیوں میں مثال نہ ملے کہ 6 لاکھ فوج، 8 لاکھ فوج اور دنیا کے سارے مادی اسلحہ سے لیس اور مرکابی جیسے ٹینک، اوپر نیچے بارود، ہوائی جہاز اور دنیا کے سب سے بڑی پاورفل اسلحہ اور پاورفل فوج ہے. لیکن نیچے اسلحہ بھی نہیں،
اور بھی کوئی نہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اسلحہ، لیکن پھر بھی جب وہ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو نیتن یاہو کی وردی بھی گیلی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو 48 دن مقابلہ کرنے کے بعد آج قدموں پہ آ گیا، اب وہ منتیں کر رہا ہے۔ کیسے غرور سے نکلا تھا، تکبر سے نکلا تھا کہ 48 گھنٹے میں تیس نیس کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ 48 گھنٹے چھوڑو، 48 دن، 49 دن گزر گیا، اپنا ایک بھی قیدی رہا نہیں کر سکا، اور حماس کا کوئی ایک جرنیل بھی نہیں پکڑ سکا۔ اسی ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل، دنیا کا اسلحہ فیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کی فوجیں فیل، اور چن چن کر ان کے جرنل اور ان کے کمانڈروں کو ایسے دھول چٹائیے کہ وہ اب خود جو نیتن یاہو فرعون بن کے کہہ رہا تھا میں مذاکرات نہیں کروں گا، ایک لیٹر ایندھن نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، اب سارا غرور خاک میں مل گیا، اور 4 دن کی جنگ بندی پر حماس کی ساری شرطیں مان لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ جہاد کی برکات ہے کہ جہاد کی برکات نہتے مسلمان ہوں لیکن دنیا کی سپر طاقتوں کو الٹا کر کے رکھ دے، منتوں پہ مجبور کر دے، تو یہ ہوتا ہے جہاد کی برکت۔ چاہے وہ 14ویں صدی میں کوئی مجاہد بن جائے یا پہلی صدی کا مجاہد ہو، اللہ کی نصرت اترتی ہے یہ مشن جہاد پر، اور مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، جہاد کے ذریعے ملتی ہے۔ آج پوری دنیا کا ناک رگڑا گیا اور سارا کفر وہ ذلیل ہو چکا ہے، اور حماس کے چند مجاہدین وہ فاتح بن چکے ہیں، اور یہ جو وکٹریوں کے نشان بنانے والے یہ سب ان کے قدموں میں گر رہے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کا تبادلہ کرو، ہمارے 50 رہا کرو، ہم تمہارا 150 رہا کریں گے۔ ایسی ذلت والی شرطیں، ورنہ یہ دنیا کو یہ بھول تھی کہ اسرائیل کوئی بڑی طاقتور چیز ہے۔ آج پوری دنیا حیران ہے کہ دنیا کی ہر ٹیکنالوجی، ہر قوت، سارے اسلحے، سارے جہاز، ساری فوجیں وہ ناکام ہو گئی، لاکھوں کی فوجیں ناکام ہو گئی، اور خالی ہاتھ مجاہدین وہ فاتح بن گئے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ میری مدد کیا ہوتی ہے، انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہوگے تو میری مدد آئے گی۔ اب اگر مسلمانوں میں غیرت پیدا ہو جائے، اسی سے عبرت حاصل کر لیں، مسلم حکومتیں خدا کی قسم ہر کافر حکومت پہ غالب ہے، اور صرف مجاہدین کی تائید کرتے رہیں، پیچھے بیٹھ کے یہ تو بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے ان کو اسلحہ دیں، ان کو اور جو ضروریات جہاد ہیں اس کے لیے ان کے معاون بن جائے، تو یہ چند ہزار مجاہدین پوری دنیا کے کفریہ طاقتوں پہ غالب ہیں، اور امریکہ کیا، فرانس کیا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں سے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمارے حکمرانوں میں غیرت پیدا فرما دے، اور ایسا ایمان یہ ہوتا ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، کہتے ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بیٹھے آپ جائیں، کہتے لیکن الذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے، لنکونن بین یدیک وعن یمینک وعن شمائلک ومن خلفک حتی یفتح اللہ، فرمایا ہم آپ کے آگے ہو کر لڑیں گے، پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں بائیں آپ کی ہر طرف سے ہم کٹ جائیں گے، یا اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ اس لیے آپ بے فکر رہے، اب شر ہم وہ نہیں۔ اور پھر سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو اس لشکر کی بات کر رہے ہیں، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم دریاؤں میں اتر جائیں، اس میں چھلانگ لگا دیں، لخدنا، اللہ کی قسم ہم دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگانے کے لیے تیار۔
یہ ہوتا ہے ایمان. النبی اولا بالمومنین، یہ اصل مومن ہے جو پیغمبر کے اشاروں پر. جب انہوں نے تقریر کی حضرت مقداد نے پیغمبر کے سامنے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہائے کاش یہ تقریر کبھی میں نے کی ہوتی. یہ جو حضرت مقداد کر رہا ہے، ہائے کاش مقداد بازی لے گیا. اور جب حضرت مقداد نے یہ تقریر کی تو میں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، رأیت وجہ رسول اللہ، میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، یشرق لذالک، پیغمبر کریم کا چہرہ چمک رہا تھا مقداد کی یہ تقریر سن کر. انوارات تھے اور خوش تھے کہ واہ مقداد تو نے کمال کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلم وہ ہے جو ہر چیز پہ ترجیح دے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ترجیح کا ایک عنوان یہ ہے اتباع رسول. محبت دعووں سے نہیں ہوتی، محبت حلوہ کھانے والی نہیں ہوتی، محبت جھنڈیاں لگانے والی نہیں ہوتی، محبت جلوسوں والی نہیں ہوتی. محبت ہے پیغمبر کی غلامی، حقیقی غلامی میں آ جا اور اپنی زندگی کی لین نبی کی زندگی کے تابع کر دے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اپنی زندگی کا لائے عمل بنا، اپنی زندگی کا نصب العین بنا کہ میں نے چلنا ہے نبی کے طریق پہ چلنا ہے. میں نے اٹھنا بیٹھنا، میری زندگی کا مقصد پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی غلامی میں گزرے گا. جب یہ جذبہ آ جائے تو ایمان کی ابتدا ہو جاتی ہے. بآخر دعوانا